بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 تک 193 تک ہم نے مختصر سا چیز کی تشریح اور ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حرمت والے جو مہینے ہیں یعنی وہ مہینے جن کا احترام کیا جاتا ہے 4 مہینے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان کی حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، یعنی وہ مشرکین سے اگر وہ حرمت والے مہینوں میں حملہ کرتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو ان کا بدلہ ان سے لیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ اگر وہ تم پہ حملہ کریں حرمت والے مہینوں میں تو تم آگے سے جواب نہ دو۔ والحرمات قصاص، اور حرمات جو ہیں، جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ قصاص ہیں، یہ بدلے میں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو تم اپنی زیادتی کا اس سے کیا کرو، اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ کل اس پر بات ہو چکی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ کس طرح ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، خصوصی معیت اور خصوصی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے، انفاق کا حکم آ رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ کس کی راہ میں خرچ کرو؟ اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ کون سی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ جہاں بھی خرچ کریں گے، یہاں تک کہ اپنی ذات پر، اپنے گھر بار پر، اہل و عیال پر، قریبی رشتہ داروں پر یا ضرورت مندوں پر، جہاں بھی اللہ کے حکم سے آپ خرچ کریں گے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہوگا، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ادب المفرد میں حضور نے فرمایا کہ ما اطعمت نفسک فهو لک صدقہ، کہ جو تو اپنے آپ کو بھی اگر کھلاتا ہے، یہ بھی اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو جو کھلاتا ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو اگر تو کچھ دیتا ہے اس پر بھی تجھے ثواب ملتا ہے۔ کیوں کہ مومن بندے کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ ایمان کا کیا ہے؟ یہ ڈیمانڈ ہے۔ ایمان اس چیز کی یعنی ریکوائرمنٹ ہے ایمان کی، کہ جو بندہ ایمان لائے گا تو ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح اور درست عقیدے کے مطابق مان کر اس کے احکامات پر کیا کرنا، عمل کرنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی جان بوجھ کر اپنا نقصان نہ کرو، یا کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو جو تمہیں کس کی طرف لے جائے، ہلاکت کی طرف لے جائے۔ تو اس طرح اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ آج کل جو مختلف قسم کی چیزیں آ گئی ہیں، بندہ شوقیہ تو کھاتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ اس میں تمہاری جان کا کیا ہے، خطرہ ہے، جان کو نقصان ہے۔ تو وہ بھی اس آیت کے تحت آتا ہے کہ خود اپنے جان بوجھ کر اپنے آپ کو کس میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، یا اپنی طاقت سے زیادہ اپنے پر ذمہ داری اور بوجھ لے لینا، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ پہلے فرماتا واسنو، اچھے کام کیا کرو، نیک کام کیا کرو، یا ہر کام کو حسین بنا دو۔ تمہارا ہر معاملہ خوبصورت ہونا چاہیے، تمہارا ہر عمل، تمہارا قول، فعل، کردار، شب و روز کے جملہ معاملات کیا ہوں، حسین ہونے چاہیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو، اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں تو قرآن میں ایک نسخہ یہ بتایا ہے کہ ہم اچھے کام کرنے والے ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ جو ایک عبادت ہے اس کو کیا کرو، حج صاحب نصاب پر، صاحب حیثیت پہ فرض ہوتا ہے، عمرہ جو ہے یہ فرض تو نہیں ہوتا، سنت ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو، یہ عبادت ہے، مالی بھی بدنی بھی۔ اس میں تمہارا مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی لگتا ہے، سفر کر کے جاتے ہو، بدن بھی مشقت اٹھاتا ہے، مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے۔ تو کہا یہ حج اور عمرہ جو کر رہے ہو اس کی تکمیل کرو، کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے یا شو شاہ کے لیے نہیں کہ حاجی کا ٹائٹل لگ جائے یا عمری کا ٹائٹل لگ جائے، یا چھوٹے حاجی یا بڑے حاجی کا ٹائٹل لگ جائے۔ لوگ ایسی اگر عذرائے تعظیم کے کہہ دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایک بندہ خود اپنے نام کے ساتھ حاجی لگائے
کہ کہے کہ مجھے حاجی بولا کرو. تو ایک بندے نے کہا کسی کو کہ مجھے حاجی بولا کرو. اس نے کہا تو نے کتنے حج کیے ہیں؟ اس نے کہا میں نے ایک حج کیا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پانچوں چیزیں، پانچوں بنیادی اسلام کے ارکان ہیں، تو نے ایک بار ادا کر کے حاجی ہو گیا تو میں روزانہ 5 بار کیا پڑھتا ہوں؟ نمازی پڑھتا ہوں. تو میرے نام کے شروع میں کیا لگا دو؟ نمازی لگا. تو ایک بطور تعظیم اگر کہا جائے تو وہ ایشو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس لیے کر رہا ہے، اس پہ خوش ہو رہا ہے تو یہ غلط بات ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن پھر بھی ہمیں اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں چاہتا. ہمیں اپنے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. جب یہ جس طرح کے جتنی بھی آیتیں یا حدیثیں آئیں کہ جس میں کہا جائے کہ ایسا نہ کرو تو ایسا نہ کرو، تو وہ اپنے پر آپ چسپا کریں. دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، اپنے آپ پر تنقید کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ دوسروں سے اگر کوئی برائی ہو جائے تو پردہ پوشی کرنی ہے، اپنے آپ پر سختی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ سختی کرنی ہے. یہ دین کا مزاج ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو تو ہم اپنی اصلاح کریں. اصلاح کب ہوگی؟ جب ہم اپنی خامیوں، کوتاہیوں کو جانیں گے، اور جاننے کے بعد اس کو اون کریں گے، ایکنالج کریں گے، مانیں گے، اور اس کے بعد اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. کیا کریں گے؟ اس طرح اصلاح ہو جاتی ہے. جس طرح کوئی بندہ بیمار ہو تو بیماری سے صحت یاب کب ہوگا؟ جب وہ اس بیماری کو بیماری سمجھے اور اس کے بعد اس کے علاج کی تدبیر کرے تو وہ صحت یاب ہو جائے. اگر وہ بیماری کو ہی صحت سمجھے تو پھر وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا. خدا نہ خواستہ وہ بیماری اس کی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سیم یہی امراض باطنہ کے لیے یا اخلاقی بیماری کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اگر کوئی اخلاقی مرض، جیسے جھوٹ کی عادت ہو گئی، تکبر کی، حب جا یا بڑائی کی، لالچ کی، حرص کی، طمع کی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کسی کے بارے میں کینہ یا عداوت کے جذبات کی یا حسد کی انسان کے اندر اگر عادت اور مزاج ہو جائے، تو اگر اسے پتہ چل گیا اور اس کے بعد اس کو دور کرنے کی اس نے کوشش کی تو یہ عادت اور یہ عمل اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہی عادت اس کے لیے جان لیوا ہو جاتی ہے. اور یہ جان کس چیز کی لے گی؟ جسم کی نہیں بلکہ ایمان کی. کس کی؟ ایمان کی. تو اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ أُسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. حج اور عمرے کے لیے کیے، راستے میں کوئی گزر آ گیا، رکاوٹ آ گئی، روک دیے گئے. جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین نے روک دیا، یا کرونا کے دنوں میں رک گئے، یا بہت سارے حج پہ نکل گئے احرام باندھ کے، پھر اگر احصار کا معاملہ ہو تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں قربانی کا جانور کیا کرنا ہے؟ قربان کرنا ہے حرم کے اندر. وَلَا تَهْلِكُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. تم اپنے جانور کو بھیج دو، وہاں جا کے جب قربان ہو جائے تو بس تم پھر اپنا احرام بھی اتار دو، اور اپنے سر کو اگر گنجا کرنا چاہتی ہو تو گنجا حلق کروا دو. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. اور اگر تم میں سے کوئی بندہ حالت احرام میں ہے اور ایسا معاملہ ہو گیا لیکن وہ مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی بیماری ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو بال کاٹنا اس کے لیے کیا ہو گئے؟ ضروری ہو گئے ہیں، تو اب اس کو فدیہ دینا. اگر اس نے احرام میں جانور پہنچنے سے پہلے ہی، حرم میں جانور پہنچنے سے پہلے ہی احرام کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا اور اس نے بال کٹوا لیے، اب اس کو فدیہ دینا پڑے گا. وہ فدیہ مطلب کیا؟ وہ فدیہ تو من صیام، یا تو 3 روزے رکھے، اور صدقۃ، یا کھانا کھلائے 6 مسکینوں کو، اور نسک، یا ایک بکرا یا بکری کی قربانی کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ. اور جب تم حالت امن میں ہو تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. کل ہم نے بات کی تھی حج تمتع، کہ ایک احرام باندھنے کے بعد عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرے اور اس کے بعد حج کی ادائیگی کرے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. ایسے حاجی پر بھی قربانی کرنا کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. تو کہا کہ وہ کیا کرے؟ قربانی کرے. یعنی حج کران والا بھی قربانی کرتا ہے. اگر قربانی نہ کر سکے، حاجی نے حج تو کیا، عمرہ بھی کیا، ساتھ حج بھی کیا، ایک احرام کے ساتھ کیا عمرہ، ایک احرام کے ساتھ کیا، پھر دوسرے احرام کے ساتھ حج کیا، تو اگر وہ قربانی نہ کر سکے تو پھر اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، بطور شکرانے کے روزے رکھنے پڑیں گے. 3 دن کے روزے اسے رکھنے ہیں، 7، 8، 9. 7 ذو الحجہ، 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ. 10 کو عید ہوتی ہے اس کے نہیں رکھے گا، اور اس کے بعد 3 دن کے روزے اس ٹائم رکھے گا. وہ سب آتے اذا رجعتم. اور جب حج سے فارغ ہو کے واپس آ جائے تو 7 روزے اور رکھ لے. تلک عشرۃ کاملہ. یہ 10 روزے ہیں، یہ اس کا کیا ہو جائیں گے؟ اس قربانی کی جگہ یہ بطور دم کے یا شکرانے کے قبول ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ
ان حاجیوں کے بارے میں ہے کہ جو مسجد حرام یا حرم کی حدود میں نہیں رہتے، دور سے آتے ہیں، جن کو آفاقی کہتے ہیں، ان کے لیے کہ وہ عمرہ بھی ادا کر لیں، ایک احرام سے حج بھی ادا کر لیں۔ جو وہیں رہتے ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ حج ادا کریں، عمرہ بعد میں ادا کر لیں۔ جو حرم کی حدود کے اندر ہی رہتے ہیں، یہ حکم اللہ فرماتا ہے اس کے لیے نہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، ورنہ اللہ سے محبت کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ والذین آمنوا اشد حبا، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کی ناراضگی سے ڈرا جائے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ سے جتنا زیادہ محبت کرتے ہیں تو اتنا ان کی ناراضگی سے آپ ڈرتے ہیں نا کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ماں باپ، اگر باپ سے زیادہ محبت ہے، ماں سے زیادہ محبت ہے، تو باپ جس کام سے منع کرے گا وہ کرنے سے آپ ڈریں گے۔ کیوں ڈریں گے؟ آپ اس وجہ سے ڈریں گے کہ باپ میرا ناراض ہو جائے گا، ماں میری ناراض ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ کہ تم اللہ، مومن بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے کی جائے اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، اس کی سزا سے بھی ڈرا جاتا ہے۔ تو اللہ کے سزا سے بھی ڈرا جاتا ہے اور اللہ کے غضب سے بھی ڈرا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے پہ آئے تو شدید عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حج کی جو مہینے ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ تو کہا کہ فمن فرض فینا الحج، جس نے اپنے آپ پہ حج کو فرض کیا، جو صاحب استطاعت ہو، فلا رفث، کوئی شہوت والی بات بھی نہ کرے، فلا فسوق، کوئی اللہ کی نافرمانی والی بات بھی نہ کرے دوران حج، ولا جدال، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کی بات کرے فی الحج، کیونکہ حج کے موقع پر رش ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تو آپس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں تو بد نظمی، بد مزگی ہو سکتی ہے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے نکلے ہو تو لڑنا نہیں، اللہ کے لیے نکلے ہو تو نافرمانی والی بات نہیں کرنی، حج کی عبادت کے لیے نکلے ہو تو کوئی فحش بات نہیں کرنی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم اچھائی کرتے ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، چھپ کے کی ہو یا ظاہر کی ہو، یعلم اللہ، اللہ اس کو، تمہیں بتانے کی ضرورت، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، حج کے لیے یا عمرے کے لیے جب جاؤ تو زاد راہ لے لو، سفر کا پورا خرچہ لے لو، بالکل کچھ نہ لے کے کہ اس پہلے ایک کلچر ہوتا تھا پرانا، کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی نفی کی جاری ہے کہ بھئی حج چونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں لے جائیں گے، رستے میں لوگوں سے لے کے کھاتے رہیں گے۔ کہا نہیں، تزودوا، زاد راہ لے لو، بھیک مانگنا یا کسی سے مانگنا یہ اچھی بات نہیں ہے، فرماتا ہے زاد راہ رو۔ اور بہترین زاد راہ حج اور عمرے کا کیا ہے؟ التقویٰ، خوف خدا، للہیت، کہ تم حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہو، یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، وہاں تم شاپنگ سینٹر نہیں ہے، شاپنگ کرنی ہے دبئی چلے جاؤ، شاپنگ سینٹر میں چلے جاؤ۔ لیکن عمومی مزاج کیا بن جاتا ہے ہمارا کہ ہم جاتے ہیں تو وہاں ایک سیلفی سیشن ہوتا ہے، فوٹو سیشن ہوتا ہے، کھانے پینے کا سیشن ہوتا ہے، شاپنگ سیشن ہوتا ہے۔ تو حج اور خاص کر عمرے کے دوران، حج میں تو اتنا موقع نہیں ملتا، خاص کر عمرے کے زائرین جو ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کھانا پینا یا شاپنگ، ان کی باتیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ کھجوریں کتنی قسم کی تھی، کیا کیا ورائٹیاں تھیں، اس جگہ کیا تھی، وہاں کیا تھا، اس لیے نہیں گئے۔ یہ سب چیزیں پاکستان میں بھی ملتی ہیں، جس سامان کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر بھی ملتے ہیں۔ وہ علاقہ غیر ذی زرع ہے، جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں مکہ، وہاں پر ہی کچھ نہیں لگتا، وہاں ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں۔ تو وہاں آپ اللہ کا گھر دیکھنے کے، طواف کرنے کے، وہ عبادت کرنے کے جو کسی مسجد میں طواف صرف کہاں ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ میں ہوتا ہے۔ حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، وہ چیزیں دیکھنے جائیں کہ جو چیزیں، وہ عبادت کرنے جائیں کہ جو چیزیں دوسرے علاقوں میں، تمہارے علاقوں میں میسر نہ ہیں۔ تو خیر بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ کیا ہے زاد راہ؟ تقویٰ ہے۔ تو اب اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے زاد راہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اس حج اور عمرے کے لیے جاتے ہو اگر للہیت ہو، خشیت الہی ہو، اللہ فرماتا ہے واتقونی، مجھ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ یا اولی الالباب یا کلباب، اللہ فرما رہا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ ہاں، حج کے موقع پر تم پر یہ گناہ نہیں ہے کہ اگر حج کے موقع پر تم اگر کوئی سامان وغیرہ بھی وہاں بیچ دو، کچھ سامان لے گئے اور وہاں تم نے بیچ دیا، اگر قانون اجازت دیتا ہے، اگر تم نے وہاں کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کر دیا تو یہ گناہ نہیں کر سکتے ہو۔ فإذا أفضتم من عرفات، جب میدان عرفات سے واپس آؤ تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مزدلفہ کے بعد جو مشعر حرام ہے اس پر تم اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کرو؟ حج کے موقع پر 8 ذی الحجہ کو مکہ سے رات
مینا میں گزاری جاتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح میدان عرفات میں جایا جاتا ہے۔ اصل حج کا دن یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہی ہے۔ وہ پورا دن عبادت میں ظہر اثر کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے، ایک ہی وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اثر پہلے پڑھتے ہیں ظہر کے وقت میں، اس کے بعد وہ پورا وقت جو ہے دعا میں گزارتے ہیں۔ مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، مغرب کے بعد جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف رات چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، رات وہیں گزارتے ہیں اور پھر صبح جو ہے دوسرے جو ہے مناسک حج ہیں اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا كَمَا أَهْدَاكُمْ، وہاں جا کے تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ إِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اسلام کے آنے سے پہلے تو تم نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں نکالی تھی، تم گمراہی میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اب وہ جو مکہ کے جو عرب تھے، وہاں کے جو قریش کے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے میدان عرفات میں جو ہے نا غیر عربی جو دور کے لوگ آتے ہیں وہ جائیں، ہم مینا سے ہی واپسی حرم میں جا کے اپنی وہ ادا کریں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے نہیں، جس طرح میدان عرفات میں سارے جاتے ہیں تو تمہیں بھی جانا پڑے گا۔ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، پھر اگلے دن واپس آتے ہیں، تو یہ ذمہ داری تم پر بھی ہے۔ تم مینا میں بیٹھے، مینا ایک جگہ کا نام ہے، عرفات بھی جگہ کا نام ہے، مزدلفہ بھی جگہ کا نام ہے، جہاں ان 3 مقامات پہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے اور چوتھا حرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو، معافی مانگتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب حج کے ارکان ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، حضور کی آمد سے پہلے وہ حج کی رسومات ادا تو کرتے تھے، کفریہ شرکیہ بدعت کی آمیزش ہوتی تھی، لیکن حج کی ادائیگی کے بعد ایک میلہ لگتا تھا جہاں پر سب اپنے آباء و اجداد، اپنے خاندان، اپنے نام و نسب کا کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر خطابت کی صورت میں فخر کیا کرتے تھے، اشعار کی صورت میں فخر کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس سے منع کر دیا۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ اب اس جگہ جہاں میلہ لگا کر تم اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے، ان پر جو ہے ان کی نسب کا اعلیٰ بیان کیا کرتے تھے، فخریہ جملے کہا کرتے تھے، اللہ فرما رہا ہے یہاں پر تم نے اللہ کا ذکر اس طرح کرنا ہے جس طرح پیار محبت سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ محبت بھی ہو اور محبت بھی زیادہ ہو، اور اس کا جو مقدار ہے وہ بھی کیا ہو، زیادہ ہو۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا ہی دے دے۔ مومن تو ہو نہیں سکتا۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف دنیا مانگ رہا ہے تو آخرت میں تو کچھ نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جن کا مزاج یہ ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے، اور فی الآخرۃ حسنہ، آخرت کو بھی اچھا کر۔ دنیا کب اچھی ہوتی ہے؟ ہر وہ نعمت جو ایمان اور ہدایت کے ساتھ ملے وہ حسین نعمت ہے، وہ اچھی نعمت ہے۔ ایمان اور ہدایت کے بعد جو چیز بھی آپ کو ملتی ہے، چاہے مال ہو، اولاد ہو، اور جو بھی نعمت ہے ایمان اور ہدایت کے ساتھ اگر آپ کو ملی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مالی ہو یا منصب کی صورت میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ عظیم نعمت ہے، اور وہ حسنہ میں شمار ہوتی ہے۔ کس میں شمار ہوتی ہے؟ حسنہ میں شمار ہوتی ہے۔ وقنا عذاب النار، اللہ میں عذاب نار سے بچا۔ اللہ فرماتے ہیں وہی لوگ ہیں لہم نصیب مما کسبوا، جو یہ کما رہے ہیں ان کا وہی حصہ۔ جو دنیا مانگ رہا ہے دنیا ملے گا، جو دنیا کو بھی مانگ رہا ہے آخرت کو بھی مانگ رہا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ہر بندے کو وہی حصہ ملے گا جو اس نے کمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ سریع الحساب، رب اللہ جو ہے حساب لینے میں جلدی کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو حج کے دن کے ایام ہے اس میں اللہ کا ذکر کرو۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی بندہ 2 دن کرے، کیا کرے؟ 2 دن کرے یا 3 دن کرے، 2 دن پہلے ہی آ جائے، 11 12 13 3 دن گزارے، یا 11 12 کا دن گزارے تو کوئی ایشو نہیں، 2 دن بھی گزار سکتا ہے، 3 دن بھی گزار سکتا ہے، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ فلا اسم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ، جو موقع وہاں کچھ وقت اور گزار لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، لیکن اس بندے کے لیے جس کو متقی ہو، جو اللہ کے لیے کر رہا ہو۔ کس کے لیے کر رہا ہو؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، واعلموا، جان لیں کہ انکم الیہ تحشرون، تم سب کو اسی کی طرف کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا۔ اس رکوع کو ختم کرتے ہیں۔ ومن الناس، اب لوگوں کا ایک مزاج بتا رہے ہیں، مزاج بتا چاہے ایک بندے کا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، ان کی باتیں دنیاوی معاملات میں آپ کو بڑی پیاری لگتی ہیں۔ یعنی منافقین کی ایک قسم ایسی تھی کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے، تو ان کی گفتگو اتنی فصیح اور اتنی چرب زبان تھی، اتنی لفاظیاں کرتے تھے اور اتنی اپنائیت محسوس ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ بہت سچے ہیں، صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت، لیکن حقیقتاً اس گفتگو کے پیچھے انہوں نے اپنا باطنی خبث اور نفاق کیا ہوا ہوتا تھا،
چھپایا ہوا ہوتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ. ایسے ہیں کہ چرب زبان بھی ہیں, لفاظیاں بھی ہیں, سامنے والا ان کے الفاظ سے متاثر بھی ہو رہا ہے اور اس پر اللہ کو گواہ بھی بنا رہے ہیں, قسمیں بھی کھا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی سچائی پر. اللہ فرماتا ہے وہ الد الخصام, لیکن حقیقی زیادہ جھگڑالو وہی ہے, زیادہ جھگڑالو وہی ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ. جب وہاں سے ملک آپ سے چلے جاتے ہیں اور زمین پر گھومتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں, مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں. کہیں کوئی کھیتی باڑی یا کوئی مویشی ہو اس کو مار دیتے ہیں. واللہ لا یحب الفساد. اللہ تعالیٰ فسادی بندے کو پسند نہیں کرتا. انسان اپنی زبان سے جتنا اچھا ہو, اگر کردار اس سے میچ نہ کر رہا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. قول اور فعل کا تضاد ہو, باتیں کچھ عمل کچھ, باتیں اچھی عمل بروں والا, باتیں موسیٰ علیہ السلام والی عمل فرعون والا, تو پھر یہ میچ نہیں کرتا. کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ دو یعنی وہ یکجا ہو, زبان اور دل اور اس کا عمل آپس میں کیا کرتا ہو؟ میچ کرتا ہو, مساوی ہو. اللہ فرماتا ہے ان میں سے اس کو جب کہا جاتا ہے اتق اللہ کہ اللہ سے ڈرو, ایسا نہ کرو, اخذت العزت بالاسم, اس کی عزت نفس اس کو گناہ پر کیا کر دیتی ہے؟ ابھار دیتی ہے, اور گناہ کرنے لگ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے حسبو جہنم. عزت نفس کا مطلب ہے کوئی بندے کو اگر آپ کہیں کہ تو نے برائی کی ہے, اگر وہ اگر اچھے کردار والا ہوگا تو بولے گا ہاں مجھ سے ہو گئی, مان لے گا, کیا کرے گا؟ اپنی اصلاح کر لے گا. لیکن اگر اس کے اندر کھوٹ ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو ایسی بے وجہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا کہ میں نے صحیح کیا, اس کو پتہ ہے میں نے غلط کیا. جب وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا دوسرے پہ الزام تھوپ دے گا, اپنے کے بجائے وہ سامنے والے پہ الزام لگا دے گا یا لڑنے لگ جائے گا. تو یہ ایک مزاج بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا ایک گروہ میں کچھ لوگوں کا مزاج ایسا بھی تھا. انسان ہے, مزاج تو اس کے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اب یہ برے کردار کی بات ہوئی تو اچھے کردار کی بات بھی کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جہاں اچھے ہیں تو وہاں برے بھی ہیں. لوگوں میں سے کچھ اتنے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کی رضا پانے کے لیے بیچ دیا, جو اپنا آپ اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم فرمانے والا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اس میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو پک اینڈ چوز کا تصور نہیں ہے کہ یہاں پر اسلام ہے جہاں فائدہ ہو, جہاں فائدہ نہ ہو تو بس اسلام کو چھوڑو, برادری کو لے لو, فلاں رسم و رواج کو لے لو. نہیں, جو مسلمان ہے پورا داخل ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں مفاد ہو فائدہ ہو تو وہاں اسلام کا بول بالا نعرہ لگا لیں, اور جہاں مفاد ختم ہو تو وہاں اپنی ذاتی نفس کی پیروی کی جائے, رسم و رواج کو ترجیح دی جائے. وہ رسوم و رواج جو برادری کے اندر اسلام کے اصولوں اور قواعد کے مطابق ہیں, اسلام کی نظر میں وہ جائز ہے. اور وہ رسم و رواج جو کسی بھی معاشرے یا قبیلے یا برادری کے اندر رائج ہوتے ہیں, بعض خوشی یا غمی کے اظہار کے طور پر, اسلام کے قواعد و ضوابط کے مخالف ہیں تو وہ ناجائز ہیں, موافق ہیں تو وہ جائز ہیں. تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کے قدموں پر کی پیروی مت کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَةُ. روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی اگر تم پھسلے, فَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے صاحبان کا ایک عذاب لے کر آ جائے, فرشتے آ جائیں, معاملہ ان کا مکمل ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سارے معاملے اسی کی طرف لوٹتے ہیں. جب عذاب آ جائے تو پھر نہ توبہ کی گنجائش ہے اور نہ ہی انسان پر جب موت آ جائے تو پھر سارے معاملات کیا ہو جاتے ہیں, حالت نظام کی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرمایا کہ بتانے کا مقصود کیا ہے کہ جو اچھا مزاج اور اچھا کردار ہے اس کو اپنا لیں, اپنے آپ کی اپنی سیلف ججمنٹ کریں, اپنا محاسبہ کریں. جو اچھائی ہے اس کو اپنا لیں, جو برائی ہے اس سے اپنے آپ کو دور کریں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود سے ہی دور ہوگی. مشقت کے ساتھ, صبر کے ساتھ کوشش کریں گے تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, دور ہو جاتی ہیں. اچھی عادتیں اپنائی جاتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی عادتیں اپنائیں, اچھوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم برائی سے دور ہو جائیں تو اچھی سنگت اختیار کریں, اچھے دوست بنائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ برائی میں ملوث ہو جائیں, ایسا نہیں چاہنا چاہیے. بروں کی صحبت کیا کر دیتی ہے, برا کر دیتی ہے. فارسی کا شعر ہے کہ صحبت سالے تورا سالے کنت, صحبت تالے تورا تالے کنت. اچھے کی سنگت صحبت کمپنی تجھے کو اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت سنگت کمپنی تجھے
برا بنا دے گی. یہ تیرے دائرہ اختیار میں ہے کہ تو کس کا انتخاب کرتا ہے, کس کی چوائس کرتا ہے. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فقہی مسائل میں کل ہم زکوٰۃ کے مسائل کو دیکھ رہے تھے. زکوٰۃ جس طرح مال میں فرض ہے, سونا چاندی میں مال تجارت میں میں نے کہا 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کسی کے پاس سیونگ ہو یا تجارت کا مال ہو, اس پر کیا ہوتی ہے, زکوٰۃ ہوتی ہے. اس طرح ایک عشر زکوٰۃ میں آتا ہے. عشر کس پر ہوتا ہے کہ جو فصل اگتی ہے, کیا اگتی ہے, فصل جو اگتی ہے, اناج کی ہو, سبزیوں کی ہو یا پھل فروٹ کی جو فصلیں اگتی ہیں, اب وہ جتنی اگے گی, جتنا بھی اگے گی, جتنی فصل کی پیداوار ہوگی اس پر 10% یا 20% ٹوٹل کا 10% یا 20واں حصہ. وہ کس طرح 10واں حصہ کس پر ہوتا ہے کہ بھئی جو کھیت اور ایسے کھیت یا ایسی فصلیں جو بارش کے پانی سے بغیر کسی خرچے کے خود بخود سیراب ہوتی ہیں, بارش کے پانی سے سیراب ہو رہی ہیں, دریا کے کنارے سیراب ہو رہی ہیں, ان کو پانی دینے میں کوئی ٹیوب ویل یا پاشی کے لیے کوئی خرچہ مرچہ اس کسان پر یا مالک پر نہیں ہوتا. اس پر کتنا دینا پڑتا ہے, 10واں. کتنا, 10واں. اور جس کے اندر خرچہ ہوتا ہے اس کی سیرابی کے اندر ٹیوب ویل کے ذریعے, موٹر لگا کر یا پاشی کے ذریعے, پنجاب میں جس طرح اس کا منتھلی ان کو پے کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے پھر اس کو 20واں حصہ ٹوٹل جو فصل اگتی ہے اس کی پیداوار کا 20واں حصہ بطور زکوٰۃ کا دینا ضروری ہوتا ہے. اس طرح اگر کسی کا جو کان وغیرہ مختلف پہاڑوں کے اندر جو مختلف معدنیات ہیں وہ نکل آئے تو اس پر خمس دینا ہوتا ہے, 5واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہوتا ہے. مال کی زکوٰۃ بتا دی, مال تجارت, سونا چاندی. اس طرح جو جانور ہوتے ہیں سائمہ جانور, میں نے کل بھی بات کی تھی, اونٹ, بکری یا گائے. سائمہ سے مراد وہ جانور جو جنگل میں چرتے ہیں, مالک کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا, دودھ وغیرہ کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کس کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, دودھ وغیرہ کے لیے رکھے ہوتے ہیں. تو 5 سے 25 اونٹ پر ایک بکری دینی پڑتی ہے, اور گائیں جو ہیں وہ جو کیا کہتے ہیں 30 کے قریب ہوں اس پر جو ہے ایک بچیاں دینی پڑتی ہے. بکریاں جو ہوں 40 یا اس سے زیادہ ہوں اس پر ایک بکری دینی پڑتی ہے. اس کا پھر آگے نصاب چلتا ہے. لیکن جو دوسری گائیں وغیرہ پالتے ہیں گھروں کے اندر سامان لادنے کے لیے, دودھ وغیرہ کے لیے, وہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی کیونکہ اس کا خرچہ خود دیا جاتا ہے. کل اس پر ہم بات کر چکے ہیں. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم